اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں ہر روز صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بابرکت ارشادات سننے اور سمجھنے کی توفیق ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مبارک حدیث میں، جو حدیث کی کتاب الدارمی میں درج کی گئی ہے، آپ نے فرمایا: من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. یہ ایسی حدیث ہے جو بہت کم مطالعے میں آئی ہے، بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا. اس حدیث کا ترجمہ اس طرح پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی اور دینی علم کی خاص طور پر تفصیل بیان کرتے ہوئے، فوقیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر موت اس حالت میں آوے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو، اور مقصد کیا ہو؟ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علم کے حاصل کرنے اور پھر اس کو پھیلانے اور اس سے بھی بڑھ کر اس دینی علم پر عمل کرنے پر زور دیا ہے. اس حدیث کی لمبی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ موت کے آنے کا تو کسی کو علم نہیں، کسی وقت آ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا خوش بخت ہو کہ اپنی زندگی کا موٹو اور طرز عمل یہ بنا لے کہ وہ ہمیشہ علم حاصل کرتا رہے گا اور دینی علم میں اپنے آپ کو بڑھاتا رہے گا، اور پھر یہ کہ وہ اس علم پر نہ صرف خود عمل کرے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائے گا. ایک دوسری حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ بات فرض کے طور پر رکھی گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرے. دین کا علم حاصل کرنا دین میں ترقی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے بہت لازم ہے. تو یہ جو حدیث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس پر موت اس حالت میں آئے کہ وہ اس وقت علم کے حصول میں مصروف ہو، علم حاصل کر رہا ہو، اور مقصد کیا ہو؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں، دینی مقصد یہ ہو کہ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، اسلام کو زندگی بخشے، اور اس علم کے نتیجے میں لوگوں کو بھی روحانی زندگی نصیب ہو. تو اس شخص کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا درجہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، کہ وہ شخص ایسا مبارک اور ایسا مبارک شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں بلند مراتب اور درجات عطا کرے گا، حتیٰ کہ اس کے اور نبیوں کے درجوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. تو گویا ایک عظیم بشارت ہے ہر اس انسان کے لیے، ہر اس مومن کے لیے، ہر احمدی کے لیے کہ وہ دینی علم حاصل کرے، اس کو پھیلائے، دوسروں کو بتائے، اس پر عمل کرے، اور یہ سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہو. ہر وقت دینی علم کو
زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش جاری رکھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور یہ بڑی سعادت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث کو لیتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کتاب میں سے لی گئی ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ یہ بھی اسلامی معاشرے کا ایک بہت ہی پاکیزہ نقشہ بیان کرنے والی حدیث ہے، اور اس میں ہر شخص کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک معرفت کا سبق ہے، ایک نصیحت ہے جو اسے ہر بڑے کو اور چھوٹے کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، پہلے اس میں ذکر ہے بڑے کا، کہ جب کوئی انسان من لم یرحم صغیرنا، کہ جو بڑے ہیں ماحول میں رہنے والے، جماعت میں جس جگہ پر بھی انسان ہوتے ہیں، وہاں پر اگر من لم یرحم صغیرنا، تو جو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں عمر میں یا علم میں کہہ لیں، تو ان پر وہ رحم نہیں کرتا، ولم یعرف حق کبیرنا، اور نہ وہ بڑوں کے حق کو پہچاننے والا ہے، فلیس منا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیں، معاشرے میں ایک موٹی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں۔ یہ جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ علمی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ دینی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی پہلوؤں سے یہ ایک موٹی تفریق ہے کہ کچھ چھوٹے لوگ ہیں، کچھ بڑے ہیں۔ تو دونوں کا مقام اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو اپنی بڑائی پر اترانا نہیں چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ہیں، ہم سے کم تر ہیں۔ کیا پتہ چھوٹا انسان بظاہر جو نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، کہ جو شخص اپنے سے چھوٹے آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، محبت اور پیار نہیں دکھاتا۔ اور دوسرا کون سا شخص؟ ولم یعرف حق کبیرنا، اور جو چھوٹے کہلاتے ہیں یا اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ اگر بڑے لوگوں کے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی عزت نہیں کرتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، سارے پہلو اس میں آ جاتے ہیں، تو فرمایا ان کا مقام کیا ہے؟ فلیس منا۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سادہ سا ترجمہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہم میں سے بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی ایک شکل یہ واضح طور پر بیان کی ہے کہ اس میں جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کا احترام کریں، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کسی کو ادنا نہ سمجھیں اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو چند الفاظ کی ہے، اس میں بڑے لوگوں کے لیے بھی نصیحت کا سامان ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے بھی نصیحت کا سامان ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے ہر دو کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں مجھے یاد آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کہ اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کسی دوسری قوم کا کوئی سردار معزز انسان آئے، فاکرموہ، تو اس کی بھی عزت کرو۔ تو یہاں پر مومن اور مومن کے تعلق کی بات نہیں، بلکہ مومنوں کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے اور وہ اپنے ماحول میں معزز اور مکرم ہے، تو اسلامی تعلیم یہ ہے فاکرموہ، کہ اس کی بھی تعظیم کرو۔ کسی مذہب کا، کسی ملک کا، کس ماحول کا کوئی شخص ہو، اگر اپنے ماحول میں اس کی عزت کی جاتی ہے تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو۔ کیا پاکیزہ تعلیم ہے جو اسلام نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ آج کے درس کی تیسری حدیث یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوبصورت الفاظ آتے ہیں، سارے حدیث کے الفاظ ہی خوبصورت ہیں، ان میں خاص آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی
فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں جو زبان پر تو بالکل ہلکی ہیں، مگر قیامت کے دن ترازو میں ان کا جب وزن کیا جائے گا تو وہ بہت بھاری ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ ایسی باتیں ہیں تو یعنی اگر اس پر انسان عمل کرے تو نہ لوگ کبھی گمراہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ تو زبان پر ہلکی مراد ہے کہ کہنے کے لحاظ سے یہ کلمات ادا کرنے آسان ہیں، آسانی سے انسان ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے جو حدیث کے آخر میں آتے ہیں، لیکن وزن میں، مقدار میں، اثر میں اور ثواب میں وہ بہت بوجھل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت ہی پیارے ہیں۔ تو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، پاک ہے، و بحمدہ اپنی تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم کہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، معزز ہے اپنی عظمت کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ میں عظمت بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے۔ تو یہ کلمات بڑی تفصیل چاہتے ہیں، لیکن یہ تسبیحات کے کلمات ہیں جو ہر مومن کو، جیسا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد فوراً اٹھ کھڑے ہو کر چلے جانا یا باتوں میں مصروف ہو جانا یہ درست نہیں، بلکہ تسبیحات کرنی چاہیے۔ ان میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے چاہیے اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو یہ حدیث خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت ہی پیارے ہیں اور ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ یہ کلمات ورد زبان رہنے چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے، آمین۔